عمران خان کو عدالت نے ایک فرینڈ آف دی کورٹ بنا کے ایک وکیل صاحب کو بھیجا، سلمان صفدر صاحب کو، کہ آپ جائیے عمران خان کی لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی عدالت کو بتائیے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ کچھ 7 صفحات کی رپورٹ بنا کے عدالت میں جمع کرا دی۔ اس کے مندرجات کیا ہیں اس سے ہم آگاہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وکیل صاحب نے یہ بات کہی کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو بھیجا تھا تو اب وہ سپریم کورٹ کا ہی حق ہے، وہی اس کے اوپر رائے دے سکتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ قاضی فائزی صاحب پاکستان میں، اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب، اس سے پہلے جسٹس افتخار چودھری صاحب ہیں تو سپریم کورٹ کے یہ سارے چیف جسٹسز، لیکن ناانصافی کی بنیاد رکھیں۔ افتخار چودھری نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں رول ادا کیا، ثاقب نثار نے نون لیگ کو ختم کرنے میں رول ادا کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھیننے میں ان کا کلیدی کردار۔ بلے کا نشان چھیننا ایک سیاسی جماعت سے ایسے ہی ہے کہ اس سیاسی جماعت کو آپ بند کر دیں، بین کر دیں اور کہے تجھے الیکشن لڑنے کا حق نہیں۔ یہی کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں رول ادا کیا۔ اور پھر جانے سے 20 دن پہلے ان کو کچھ ایسا لالچ مجھے لگتا ہے حکومت نے دیا تھا کہ اگلی یہ جو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے اس کا ہیڈ آپ کو لگائیں گے، تو 63A کا فیصلہ ویری رانگلی ٹائم تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار ہو جائے، تو 63A کا فیصلہ بھی وہ کر کے گئے۔ تو چیف جسٹسز ماضی میں کچھ ایسا کر کے گئے ہوئے ہیں، تاریخ ایسی ہے ہماری کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں یہ عزت دار آدمی ہیں، اور عام طور پر توقع یہی ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی ان پہ شاید اعتراض نہیں ہوگا، ان کی بھی آس امید یہی ہوگی کہ یہاں سے ایک ہیومن انٹرسٹ کا کیس ہے، فارمر پرائم منسٹر کا کیس ہے، تو انصاف پر مبنی ایک فیصلہ آنا چاہیے۔ اس کو ہیلتھ سروسز تک عمران کو رسائی ہونی چاہیے، اس کی فیملی کی میٹنگز اس کو روکنا، پابند کرنا، اس کو 2 مہینے کے لیے آپ جیل میں ایک کمرے میں بند کر دیں کہ نہیں تیرے بچے بھی نہیں مل سکتے، تیری فیملی بھی نہیں مل سکتی، وکیل بھی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ 8 فروری کا احتجاج ہونے والا۔ تو یہ بہت ظالمانہ فعل ہے۔ عمران خان خود بھی یہ حرکتیں کرتے رہے، جس کی سزا ان کو مل رہی ہے کہ اب وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ بھی کوئی نہیں دے رہا۔ کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ اساد، خواجہ آصف اینڈ سو مینی ادر، اور اسی طریقے سے آصف زرداری، ان کی بہن، یہ سارے جیلوں میں بند تھے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس وقت جنرل فیض کے ساتھ مل کے عمران خان یہی کچھ ساری اپوزیشن کے ساتھ کر رہے تھے، اور شاید اس وقت جنرل فیض کا بھی اور عمران کا مشترکہ پلان یہ ہوگا کسی طریقے سے ان کی کمر توڑیں گے اور سدا اقتدار میں رہیں گے۔ اب عمران 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ اب جو شہباز کر رہے ہیں آج، تو کل کوئی ان کے ساتھ بھی اس سے بدتر ہو سکتا ہے، تو خوف خدا کریں، کچھ بہتر راستہ اپنائیں۔ سیاستدانوں کا فرض ہے کہ ان چیزوں سے بچائیں اور پاکستان کو آگے چلائیں۔ ایک سیکیورٹی ذرائع سے پہلے تو ہم نے یہ جب وہ ڈیل کی خبر چلنی شروع ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف لوگوں نے، اور ان لوگوں نے پوسٹ کی جن کا عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہمارے پنڈی والوں کی خبر یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خبر، وہ جو سسٹمیٹک لیک ہوتے ہیں نا، وہ خبریں پوسٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے خبریں آئیں کہ کوئی عمران خان کو علاج کے بہانے میں کورٹ سے کوئی بڑا آرڈر آنے والا ہے۔ ایک تو چیف جسٹس صاحب نے پتہ نہیں ان لوگوں کو بلا کے کیسے بتایا تھا کہ ہم ہی میں یہ آرڈر کرنے لگا، ان کو پہلے پتہ چل گیا، تو پہلے تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ کہیں سے خبر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لیک کروائی گئی ہے۔ تو میں نے سیکیورٹی ذرائع سے باقاعدہ خود فون کر کے پوچھا کہ بھائی جی کوئی ڈیل شیل ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں ہوتی بھی ہے، نواز شریف سے ڈیل ہوئی، جدہ چلے گئے، تو میں نے کہا کہ کچھ کرنے والے ہیں تو بتا دیں۔ تو انہوں نے تو آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ عسکری ذرائع کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کوئی ڈیل ویل نہیں کر رہے، ختم بات ہوگی۔ عمران سے بھی ابھی تک ایسا اشارہ عمران کی پارٹی سے بھی ہمیں نہیں ملا کہ عمران خان کوئی کورٹ سے بالا بالا کوئی ڈیل کا ارینجمنٹ اس کے اوپر رہ چکے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ نومبر 2024 میں ایک ارینجمنٹ چل رہا تھا ان کا، لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہوا، درمیان میں آ کے ٹوٹ گیا۔ وہ علی مین گنڈا پور، بیرسٹر سیف، محسن نقوی، یہ سارے لوگ بہت ایکٹیولی اس وقت انگیج تھے، اور جو امریکہ سے پاکستانی آتے ہیں وہ بھی انگیج تھے۔ اس کے بعد ابھی سیکیورٹی ذرائع سے خبر بھی آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا بیان، اس کے اوپر افسوس ہے انہیں بہت، جو بیان آیا ہے بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، فوج کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اور لاسٹ لائن اس کی امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قانونی اور کورٹ کیسز اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے، اور عدالت کے سامنے معاملہ ہے، عدالت کیا کرے گی؟ یہ امپورٹنٹ خبر ہے جی، اس کو ہائی لائٹ کریے اس لائن کو، کہ جتنے قانونی اور کورٹ کیسز اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ شرکاء ہیں ان سے انہی سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں شاہد خٹک صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات PMLN سے ہمارے ساتھ، عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ جو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت سے مفاہمت کا راہ نکالی جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد خٹک صاحب، کوئی راستہ عمران کے لیے ایسا نکلتا ہے جس سے کوئی مفاہمانہ طریقے سے معاملہ طے ہوتے ہیں اور عمران باہر آ جائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا کہ عمران جدہ کی فلائٹ پکڑ لیں گے، لیکن مفاہمت از اے گڈ آپشن آلویز. آپ جو شروع میں بتا رہے تھے یہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے، میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک میں کوئی بھی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی گئی. وہی 4-5 بڑے ڈیمز جو بنے جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی بنی، لیکن ایک 40-45 سال کا پھر گیپ آیا، اور ایک حکومت جس نے ڈیمز کے اوپر کام کیا وہ تحریک عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دیا بادشاہ میر ڈیم ہو گیا اور بادشاہ ڈیم ہو گیا، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوٹو پروجیکٹ اس کے اوپر، اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ پیہور ایک پروجیکٹ ہے، اور جو پیڈو خیبر پختونخوا اپنی وہاں کی حکومت بنا رہی ہے. دیکھیں ایک سستی بجلی جو 2-3 یا 4 روپے میں پاکستان کو مل رہی تھی، پھر پہلے جا کے ہم نے آئی پی پیز کیے، اس میں کیک بیکس لیے، اس میں پیسے کمانے کے لیے، اس کے بعد پھر قائد اعظم سولر پارک اور یہ کنسیپٹ آنا شروع ہو گئے. بیسیکلی یہ شروع کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا جو سننے میں آ رہا، میں کوئی لیگیشن، سولر از اے ویری گڈ آپشن میں جو لوگوں نے گھروں پہ لگایا اس کے ساتھ، تو میں اس پہ لیگیشن نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ کے پاس شاید مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہو کہ شہباز شریف نے کوئی اپنی سولر کی کمپنیاں بھی بنائی ہیں، جس یہ خیر ایلیگیشن ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس پر. اچھا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی فائدے کی چیز ہو یہ چھوڑ دے. آپ کو پتہ ہی ہے، آپ اس پہ عمران خان والی خبر پہ آتے ہیں، اس کو پھر سولر بھی نہیں ڈسکس کر لیں. اچھا ابھی دیکھیں عمران خان صاحب کے متعلق جو 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، جو آپ اس کو نام دے. عمران خان صاحب کی صحت اس وقت خراب ہے، ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ جو ان کی ذاتی معالج ہے. بہنیں جو ہیں وہ آج بھی روڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ملاقات کے لیے. بشرا بی بی صاحبہ کی جو بیٹی ہے، بابی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کتنے ہفتوں بعد جا کے موقع ملا ہے. اور کل اگر سلمان صفدر صاحب وہاں پہ گئے، وہ ہمیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں گئے، انہوں نے عدالت کو ریپرزینٹ کیا. اور ایون میں خود وہاں پہ موجود تھا جیل کے سامنے، تو ہم نے بھی کوشش کی کہ شاید کوئی بتا دے. ہمارا لیڈر ہے، ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ صحت کے حوالے سے اس وقت بڑی سیریس کنسرن ہے پورے پاکستانی قوم کے، پارٹی کے، کہ مطلب ہمیں اطلاع بتا دے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، ان کی آنکھ کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے. کیا بولا ہے انہوں نے؟ کہا کہ نہیں جی میں نے رپورٹ جو ہے وہ. کیا عمران کا کوئی بیہائنڈ دی سین کوئی انٹریکشن چل رہا ہے یا کہاں ہے؟ فیملی نہیں مل رہی، وکلاء نہیں مل رہے، پولیٹیکل جماعت نہیں مل رہا، اپوزیشن لیڈر نہیں مل رہا، چیف منسٹر نہیں مل رہا، میں پارلیمانی لیڈر ہوں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں نہیں مل رہا. تو ہم سے کوئی بیک چینل نہیں، تو ہم سے امپورٹنٹ لوگ کون ہوں گے عمران خان صاحب کے؟ تو اگر ہمیں ایکسس ہی نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے، اس کو آئسولیشن میں بند کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی خیر خبر نہیں پہنچ رہی ان کی. ہاں بشرا بی بی جو تھی انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی، ان کے ذریعے جو پیغام ہمیں آیا کہ 10% بھی عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کس کی بات کے اوپر یقین کریں جب تک ایکسس نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر مذاکرات کے لیے ایک ماحول بنتا ہے، آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں، مؤثر مذاکرات کرنے ہیں جس سے اس مسئلے کا حل نکلے، عمران خان صاحب کے اوپر سارے پولیٹیکل کیسز ہیں، تو اس کے لیے ایک ماحول بنتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب کمیٹی بنی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی زیر صدارت، اس میں بھی جو ہماری طرف سے جو کمیٹی بنی وہاں پہ بیٹھے 3-4-5 نشستیں ہوئی. اس کے بعد ہماری طرف سے جو کمیٹی میں تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ادھر گفتگو ہوئی ہے ہم جا کے جیل میں عمران خان صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں، تاکہ کیونکہ عمران خان صاحب ہمارے پارٹی کا سربراہ ہے، عمران خان صاحب جب اپروول دے گا تو تب جا کے ہم بات چیت کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کو نواز شریف کے بغیر کسی بھی بات کا اختیار نہیں ہے، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کے بغیر پاکستان پیپل پارٹی کے پاس بات چیت کا اختیار نہیں ہے، تو عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کے پاس اختیار کہاں؟ بالکل صحیح.